السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک صاحب نے ہم سے ذکر کیا اور کئی لوگوں نے ہمیں فون کیا کہ ہمارا وزن بہت بڑھ گیا اور پیٹ بہت موٹا ہو گیا اور بدن اس موٹاپے کی وجہ سے دکھنے لگا اور آرام کرنے میں بھی پریشانی ہے۔ ایک تو موٹا پن ہوتا ہے کہ شوگر ہے، شوگر کی وجہ سے انسان موٹا ہو رہا ہے، کیونکہ شوگر کئی قسم کا شوگر ہوتا ہے، سوکھنے والا ہے، موٹا والا ہے، پکنے والا ہے، یہ خیر الگ الگ ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ البتہ کوئی انسان اگر موٹا ہے اور اس کا پیٹ اتنا موٹا ہو گیا کہ اس کو دقت ہونے لگی اور بہت پریشان ہے، اسی میں ایک صاحب نے سوال کر دیا کہ موٹا بھی ہو گیا پیٹ اور وزن بہت بڑھ گیا ہے اور مجھے بھوک بھی نہیں لگتی اور بہت پریشان ہوں، قبض رہتا ہے، معدے کے اندر دقت ہے، بھوک نہیں لگتی اور کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ یہ چند باتیں کئی صاحب نے کل سوال کیا ہے تو ہم نے سمجھا کہ ہم سب کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ کی خدمت میں نسخہ پیش کر دیں۔ تو آج یہ دو چیزیں ہیں الگ الگ، ایک تو موٹاپا کہ انسان اگر شوگر کی وجہ سے موٹا ہو گیا اور اس کو بہت پریشانی ہے، یا انسان ایسے ہی موٹا ہو گیا اور اس کا پیٹ بہت بڑھ گیا، اس کے بدن پر چربی آ گئی اور وہ پریشان ہے، سانس لینے میں دقت ہے، چلنے میں دقت ہے اور پیدل چلنے میں پریشانی ہوتی ہے، اس کا وزن اتنا بڑھ چکا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اب بیچارہ بہت پریشان ہے۔ تو اس کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وزن کم کرنے کی دوائی استعمال کرے، جو نسخے ہیں اس کو استعمال کرے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے اور اس کے پیٹ میں قبض پڑ رہا ہے اور معدے کے اندر خرابی ہے، دقتیں پیدا ہو رہی ہے، کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے، بھوک نہیں لگ رہی ہے، تو اسی نسخے کے ساتھ میں دوسرا نسخہ بھی چلانا پڑے گا تاکہ اس کو بھوک بھی لگے اور طبیعت صحیح رہے، قبض دور ہو جائے، معدے کی خرابی ختم ہو جائے اور کھانا ہضم ہونے لگے، تو پھر اس کے اندر بدن کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جائے گی، چلنے کی طاقت ہوگی۔ اور جو انسان موٹا ہے اس کو بھی ایک دوائی ہے مستقل طور پر، تو یہ خاص طور سے سننے کی ضرورت ہے اور بہت دھیان سے یاد رکھنا۔ کوئی بھی نسخہ آپ تیار کریں، بار بار ویڈیو کو دیکھ لیں اور دوائی کو سمجھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوائی کے بنانے میں اور اس کو تیار کرنے میں کوئی کمی نہ آ جائے جس کی وجہ سے نقصان نہ ہو جائے، یہ خاص طور سے دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلے ہم بتلاتے ہیں کہ جو انسان بہت موٹا ہے اس کا ایک نسخہ ہے، اسی ویڈیو میں دونوں چیزیں میں آپ کو بتلا دوں گا۔ اجوائن اور بادیان، برگ سداب، دار چینی، زیرہ سیاہ اور لگ مفول یعنی لاکھ دھوئی ہوئی اور مرزن جوش، یہ 7 دوائی ہیں۔ اجوائن، بادیان، برگ سداب، دار چینی، زیرہ سیاہ، لگ مفول اور مرزن جوش، یہ جو ہے یہ 7 دوائی ہو گئی۔ اجوائن کو 100 گرام لے لو، بادیان کو 100 گرام لے لو، برگ سداب کو 100 گرام لے لو، دار چینی کو 25 گرام، دار چینی کو 25 گرام لے لو، زیرہ سیاہ 100 گرام لے لو اور لگ مفول یعنی لاکھ دھوئی ہوئی 50 گرام لے لو اور مرزن جوش 25 گرام، یہ 7 دوائی ہو گئی، یہ 7 دوائی ہو گئی، 7 دوائی۔ تو ایک تو اجوائن، بادیان، برگ سداب، دار چینی، زیرہ سیاہ، لگ مفول، مرزن جوش، یہ 7 دوائی ہو گئی۔ ان سب کو دوائیوں کو باقاعدہ الگ الگ، میں پھر کہتا ہوں کہ باقاعدہ دوائیوں کو الگ الگ کوٹ لے، چھان لے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ساری دوائی ایک جگہ جمع کر کوٹنے میں بعض دوائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کٹ پاتی ہے، جس کی وجہ سے دوائی چپک جاتی ہے۔ تو ہر دوائی کو الگ الگ صفوف تیار کریں۔ ایک تو یہ کہ محنت اچھی ہو جائے گی کیونکہ وہ کھرل کرنے میں اور پیسنے میں مضبوط ہوگی، دوائی پوری کی پوری تیار ہو جائے گی۔ ایسے اجوائن کو، بادیان کو، برگ سداب کو، دار چینی کو، زیرہ سیاہ کو، لگ مفول لاکھ دھوئی ہوئی کو اور مرزن جوش، ان 7 دوائیوں کو الگ الگ طریقے سے اس کا صفوف تیار کریں۔ الگ صفوف تیار کر اس کے بعد میں
اس کو ایک جگہ مکس کریں، ایک جگہ مکس کرنے کے بعد اس کو ملاتے رہیں۔ یہ موٹاپا کم کرنے کی دوائی ہے۔ ان 7 دوائیوں کا صفوف تیار کر کر ایک مرتبان کے اندر یا کانچ کے کسی برتن میں، کسی شیشی میں اس کو محفوظ رکھ لیں تاکہ باہر کی نمی اندر نہ آ سکے، اور ان دوائیوں کو پیس کر ایک جگہ جمع کر لیا۔ اب اس کو استعمال کیسے کریں گے؟ اس کا استعمال کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ یا تو عرق زیرہ لے لو، اور اگر عرق زیرہ نہیں مل پا رہا ہے تو اور اس سے اچھی ایک چیز یہ ہے کہ شہد لے لو، اور 1 گلاس پانی میں 2 چمچ شہد ڈال لو، اور اس میں لیمو ڈال لو، اس میں آدھا لیمو ڈال لو، اور اس شہد کو اس کو ملا لو۔ شہد کے اندر جو لیمو ڈالا ہوا ہے اس کو ملا کر کے 1 گلاس پانی تیار آپ نے کر لیا۔ اب آدھی چمچ صبح کھانا کھانے کے بعد یا ناشتہ کرنے کے بعد اس دوائی کو نیم گرم ہلکا پانی گرم کر کر اس سے صبح، اور اگر زیادہ موٹاپا دقت زیادہ پریشانی ہے تو صبح اور شام بھی لے سکتے ہیں، البتہ ایک ٹائم تو ضرور لینا چاہیے۔ امید ہے کہ چند دنوں کے بعد ہی انشاءاللہ اس کا موٹاپا کم ہو جائے گا۔ اور جو شوگر کے مریض ہیں جس کو موٹاپا زیادہ دقتیں پیدا ہو رہی ہے اور شوگر اس کو بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، حالانکہ اگر اصلی اوریجنل شہد ہے اور شہد کو پانی میں ڈال کر استعمال کر رہے ہیں، اوریجنل شہد اوریجنل ہونا چاہیے، بار بار کہہ رہا ہوں کہ اوریجنل شہد ہو، بنا ہوا شہد نہ ہو، تو یہ شوگر کے اندر بھی نقصان نہیں دیتا، اس لیے اس کو شوگر والا مریض بھی اس کو لے سکتا ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ ہے کہ کھانے کو ہضم کرنا، معدے کو صحیح رکھنا اور بھوک لگنا اور کھانا ہضم ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پودینہ خشک لے لو 250 گرام، سماق لے لو 125 گرام، فلفل سیاہ لے لو 50 گرام، اور نمک سانبھر 125 گرام۔ اسی نسخے کے ساتھ میں اس کو بھی استعمال کرنا ہے تاکہ اس کی معدے کی ساری خرابی دور ہو جائے، معدے کے اندر جو کمزوری آئی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور جو آنتوں میں چکنائی آئی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے، کھانا ہضم ہونے لگے اور اس کو قبض نہ رہے اور معدہ صحیح ہو جائے، بھوک اچھے وقت پر لگنے لگے گی، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو پودینہ خشک 250 گرام، سماق 125 گرام، فلفل سیاہ 50 گرام، نمک سانبھر 125 گرام، ان تمام دوائیوں کو پیس کر چھان کر ایک جگہ جمع کر ایک جگہ اس کو جمع کر لیں، اور ایسی جمع کریں صفوف تیار کریں، ہر دوائی کو الگ الگ پیس کر کے ان کو ایک جگہ پھر جمع کر کے ملاتے رہیں۔ تو یہ بھی 4 دوائیاں ہیں اس کے اندر بھی، پودینہ خشک ہو گیا، سماق ہو گیا، فلفل سیاہ، نمک سانبھر، یہ 4 دوائیاں ہیں اس کے اندر۔ تو 4 دوائیاں ایک جگہ کوٹ چھان کر اس کو صفوف تیار کریں، اور 3 گرام صبح کھانا کھانے کے بعد، 3 گرام صبح، اور اگر زیادہ قبض ہے اور زیادہ پریشانی ہے تو 3 گرام شام میں، اگر زیادہ عمر کا آدمی ہے تو 5 گرام صبح، 5 گرام شام میں۔ اور جب اپنا حالات صحیح ہو جائیں اور اس کو قبض دور ہو جائے، معدے کی شکایتیں ختم ہونے لگے، بھوک لگنے لگے اور کھانا ہضم ہونے لگے، تو پھر صرف ایک وقت کر دیں، ایک وقت ہی کافی ہے۔ ایسے ہی موٹاپا ہونے والا، جو موٹا کرنے والی ہے، جو موٹاپا زیادہ پریشان ہے، وہ موٹاپے کو کم کرنے والی دوائیاں ہیں، اس کو بھی آپ حضرات اگر دیکھیں کہ ہمارا وزن کم ہونے لگا تو ایک ٹائم کر دیں، باقی دونوں وقت بھی استعمال کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں نسخے اتنا اہم چیز ہے کہ، لیکن دونوں نسخے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اگر موٹا زیادہ ہے تو یہ نسخہ، اور بھوک نہیں لگ رہی ہے تو یہ دونوں نسخے ساتھ ساتھ چلیں گے، انشاءاللہ چند دنوں کے بعد اس کا وزن اپنی حالت پر صحیح ہو جائے گا، اور اس کے گھٹنوں کے جو کمزوری ہے، چلنے میں پریشانی ہے اور سانس پھولتا ہے، چلا نہیں جاتا موٹاپا ہونے کی وجہ سے، انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گا۔ یہ 2 نسخے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات اس کو استعمال کریں گے، دوسروں تک پیغام پہنچائیں گے، ہماری ویڈیو کو شیئر کریں گے، لائک کریں گے، اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں گے، انشاءاللہ پھر آئندہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔